آپ کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کا 1.25 پارے کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، جس میں سورۃ الہود کے آخری رکوع اور سورہ یوسف مکمل اور سورۃ الرعد کے ابتدائی 2 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن اور ترجمہ قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں 12ویں پارے کے ربع کے بعد کا حصہ اور 13ویں پارے کے نصف تک کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اس حصے میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود کی روشنی میں گزر چکا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی سورہ ہود میں گزر چکا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی مستقل نافرمانی کی اور اپنی زور آوری پر اور اپنی طاقت و قوت پر انہوں نے بڑا بھروسہ کیا، لہذا وہ عجیب و غریب آندھی کے شکار ہوئے، جس طرح کہ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب کے شکار ہوئے تھے۔ وہ آندھی تھی جو کئی دن ان پر چلتی رہی، اور اس کے بعد قوم عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی وہ دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گئی۔ قوم عاد کے بعد دھیرے دھیرے زمین پر آبادی پھر بڑھنے لگی، پھیلنے پھولنے لگی، اور پھر صدیاں جب گزر گئی، ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، اور قوم سمود جو بہت ہی طاقتور اور پتھروں میں تراش تراش کے اپنے مکانات تیار کرنے والے اہل فن تھے، وہ جب اترا گئے، باغی ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے تذکرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک حقیقت کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نصرت ہے، توفیق ہے، ہدایت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہلاکت ہے، عذاب ہے، خسران ہے، گھاٹا ہے، بربادی ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ نبی آپ صبر کریں، اور یاد رکھیں کہ ایسے صبر کرنے والے نیکوکاروں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا ہم اس کلام کو دھیرے دھیرے اسی لیے نازل کر رہے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کی تقویت کا سامان ہو سکے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ دھیرے دھیرے جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، ایمان والوں کی نصیحت کا سامان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ سورہ یوسف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس وقت کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے، نہتے تھے، ان کی دکانوں کو لوٹا جاتا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قرآن کی اس وحی کی بنیاد پر اے نبی ہم آپ کو عمدہ ترین قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ قصہ احسن القصص اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمزور صحابہ اور ساتھیوں کو یہ پیغام تھا کہ دیکھو حضرت یوسف کتنے کمزور اور نہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے تائید فرمائی۔ وہیں ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے اندر پاک دامنی ہے، دیانت داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ یہ ساری حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کو نازل فرمایا، اور آغاز ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے کہ کم عمری میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا
इन्नी रअयतु अहद आशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मरा और रअयतुहुम ली साजिदीन के 11 सितारे हैं, सूरज है, चाँद है, ये सब कुछ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस मंज़र को देखकर बहुत ताज्जुब में पड़ जाते हैं और अपने वालिद मोहतरम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जो ख़ुद भी नबी व रसूल हैं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जो रसूल और नबी हैं उनके बेटे हैं और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पोते हैं, उनकी खिदमत में जब ये ख्वाब रखा तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ताड़ गए कि इस लड़के का मुस्तक़बिल बहुत रोशन होने वाला है और ज़रूर आगे अल्लाह ताला इसको नबूवत से और रिसालत से सरफराज फरमाने वाला है। लिहाजा फरमाया कि बेटे इस ख्वाब को हर कस व नाकस के सामने बयान न करो कि शैतान हो सकता ख़ुद तुम्हारे अपने भाइयों के दिलों में हसद पैदा कर दे। बेशक शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस ख्वाब से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बड़े 10 भाई वाकिफ़ हो गए, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जुमला हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के ये 12 साहिबजादे थे, जिसमें से 10 हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बड़े थे। 11वां नंबर हज़रत यूसुफ़ का था, 12वें नंबर पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अपने सगे भाई बिन्यामीन थे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बड़े भाइयों को ये एहसास हुआ कि इस लड़के को वालिद साहब को ज़्यादा ही चाहने लगे हैं और ये अब्बा की निगाहों का तारा है, तो उन्होंने ये इरादा किया कि किसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से छुटकारा हासिल किया जाए। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि किस तरह हज़रत यूसुफ़ से छुटकारा हासिल किया जाए। मुख्तलिफ़ आरा सामने आई, लेकिन जिस राय पर इत्तेफाक हुआ वो ये कि जंगल के किसी गहरे और अंधेरे कुएं में यूसुफ़ को डाल दिया जाए। इस तरह यूसुफ़ के खून से हमारे हाथ भी आलूदा नहीं होंगे और यूसुफ़ से हमको छुटकारा भी मिल जाएगा। चुनाचे वो अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और ये कहते हैं कि अब्बा जान यूसुफ़ को आप हमारे साथ जाने दें, हम उनको जंगल में ले जाना चाहते हैं, उनके साथ शिकार खेलना चाहते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यूसुफ़ के जाने से मुझे घबराहट होती है, लिहाजा यूसुफ़ को ना ले जाओ। और लोगों ने कहा आप कैसी बात करते हैं, हम सब नौजवान हैं, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, आप क्यों यूसुफ़ पर डरते हैं। चुनाचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाइसरार तमाम पूरी ज़िद के साथ वो साथ ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने वही किया जिसका आपस में मशवरा किया था। एक अंधेरे और गहरे कुएं को तलाश करने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस कुएं में डाल दिया और कुएं में डालने से पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को उतारा और उसको एक खून में किसी जानवर के पूरी तरह मिलाया और फिर उसके बाद शाम के वक्त अपने वालिद के पास रोते पीटते पहुँचे और ये कहा कि ये देखिए यूसुफ़ के ऊपर भेड़िए ने हमला किया, यूसुफ़ को ख़त्म कर डाला, ये कुर्ता है, देखिए इस पर खून लगा है, यह हम बतौर गवाही व शहादत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम एक तरफ तो अल्लाह के रसूल और नबी थे, दूसरी तरफ बड़े दाना व बीना थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम मामला ताड़ गए कि अगर भेड़िए को हमला करना होता और यूसुफ़ को तार तार करना होता तो वो कुर्ते को सही सालम कैसा छोड़ता। लेकिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो ये फरमाया फ़सब्रुन जमील कि ये गवाही तुम्हारी झूठी है, लेकिन मैं तो सब्र करूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस अंधेरे कुएं में तन्हाई में डरते कपकपाते अल्लाह ताला से फ़रियाद करते हैं तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि मौला एक आवाज़ आ रही है, आवाज़ बच्चे की है, कलाम नबूवत का है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं जानता हूँ कि बच्चा कौन है और मकाम उसका क्या है। लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए सरबुलंदी के फ़ैसले फरमाए। यहाँ तक कि मिस्र का एक भटका हुआ काफ़िला उस कुएं से गुज़रता है, वो पानी के ख्वाहिश से अपना डोल डालता है। जब डोल खींचा तो देखा उसमें खूबसूरत सा नौजवान सा एक कम उम्र लड़का नौखेज़ सा बैठा हुआ है। वो मारे खुशी के कह पड़े या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, अरे बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक लड़का हाथ लगा। उन्होंने तो ये सोचा कि इस लड़के को हम बाज़ार में बेचेंगे, लड़का बड़ा प्यारा है, कीमत अच्छी आएगी। उनको चंद टिकों से बहस थी, वो उस शऊर और उस फिरासत के हामिल नहीं थे
کہ یوسف کے مقام کو سمجھتے، لہٰذا ملک مصر جانے کے بعد بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے بڑی بھاری قیمت لگائی۔ ہر کس و ناکس حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتا تھا، خریدا تو وزیر اعظم مصر نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے نام سے موسوم کیا، انہوں نے خریدا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے گئے اور محل والوں سے کہا کہ دیکھو اس لڑکے کا بڑا خیال رکھنا، یہ بڑا باکردار ہے، خوبرو ہے، اور اس کے اندر حسن باطنی بھی ہے، حسن ظاہری بھی ہے، بڑے خاندان کا لگتا ہے، لہٰذا اس بات کا بھی امکان ہے کہ آگے چل کے خود میں اس کو اپنا جانشین اور بیٹا قرار دوں، لہٰذا اس لڑکے کا خیال رکھنا۔ یوسف علیہ السلام کو محل کی آب و ہوا کا ملنا تھا کہ ان کا حسن اور نکھرتا چلا گیا، وہ بھرپور نوجوان ہو گئے، اور پھر ہر شخص ان کے کردار کا شہدائی، ان کی معصومیت کا گواہ۔ اس ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام جب پلے اور بڑے تو بہت سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوئے، اور انہی میں خود عزیز مصر کی بیوی، اور اس نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خواہشات کی تکمیل کریں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق و ہدایت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت، اس کی وجہ سے کبھی گناہ کی طرف مائل نہ ہوتے، وہ جھلاتی، پوری کوشش کرتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کبھی آمادہ نہ ہوتے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پورے مواقع جب فراہم کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، انہ ربی احسن مثوایا، میرے پروردگار نے میرے ساتھ یہ اعزاز و اکرام کیا کہ محل میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور میں اس کی نافرمانی کروں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دوڑتے ہیں یہاں تک کہ باب الداخلہ تک پہنچتے ہیں، تو باب الداخلہ جیسے ہی کھولا تو دیکھا دروازے کے سامنے عزیز مصر کھڑے ہوئے ہیں، کیس ان کے سامنے گیا، لیکن مختلف گواہیوں کی بنیاد پر، جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، انہوں نے فیصلہ حضرت یوسف کے حق میں دیا اور کہا یوسف تو معصوم ہے، اور اپنی اہلیہ کو ڈانٹا ڈپٹا اور کہا آئندہ سے ایسی حرکت نہ کر، لیکن وہ تھی کہ فریفتہ، اس نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا مشاہدہ کروایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کی ساری سہیلیاں وہ ایسی مدہوش ہوئیں کہ اپنی انگلیوں پر انہوں نے چھریاں چلا لی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ تو ایک خوبصورت ترین، ایک پیارا سا فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یہ کہتی ہے کہ یہی وہ خوبصورت نوجوان ہے جس پر میرا دل مائل ہو چکا، اور یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں تو اس کو کال کوٹری کی ہوا کھلا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں اور رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، پروردگار جس گناہ کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں جیل کی سلاخیں مجھے پسند ہے، لہٰذا جب کیس زیادہ بڑھا تو عزیز مصر نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ جیل پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن اور اس کے آگے گریہ وزاری اور اس سے لو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ سارے جیل میں رہنے والے قیدیوں پر بڑا اثر پڑا، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوئے، اور ان میں سے 2 قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے یوسف، ہم ہر دن ایک عجیب سا خواب دیکھتے ہیں، اور خواب یہ بیان کیا کہ ایک شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر کھانے کا خان رکھا ہے، اور اس کھانے کے خان سے مختلف پرندے کچھ کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے، اور دوسرا یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خواب کی تعبیر تو میں بعد میں بتلاؤں گا، پہلے کچھ دیر میرے پاس بیٹھو، دیکھو اللہ کی عبادت کرو، کہ میں نے تنہا اللہ کی عبادت کی تو مجھے اس نے یہ ملکہ دیا کہ میں خواب کی تعبیروں سے واقف ہوں، اس نے مجھے حقیقت کا علم دیا، اس علم پہ میری اجارہ داری نہیں، جو اللہ کی عبادت کرے گا اس سے لو لگائے گا اور اپنے باطن کا تزکیہ کرے گا، اپنے دل کو مجلہ اور صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس علوم سے اس کے سینے کو بھر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت مکمل کرنے کے بعد اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ان قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتلائی اور یہ کہا کہ تم میں سے ایک کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور دوسرے کا جرم ثابت نہیں ہو سکے گا اور اس کو آزاد کیا جائے گا،
اور وہ بادشاہ کا اتنا تقرب حاصل کرے گا کہ وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، پھل نچوڑ نچوڑ کر اس کا شربت وہ بادشاہ کو پلایا کرے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا تھا جس شخص کی آزادی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دیکھو جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ سے کہنا کہ قید خانے میں ایک معصوم بھی پڑا ہے، اس کی خبر لو۔ لیکن وہ شخص جب بادشاہ کی خدمت میں پہنچتا ہے تو ایسا غافل ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے سے وہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شیطان تھا جس نے بھلوا ڈالا۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد، جس کو مفسرین نے فرمایا 9 سال کے بعد، 9 سال کی اس لمبی مدت کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وہ عجیب و غریب خواب تھا، وہ ہر روز دیکھتا تھا، پریشان ہوتا تھا، نگلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسی طرح وہ خواب میں دیکھتا کہ کھیت کی ہری بھری 7 بالیاں ہیں اور ان بالیوں پر 7 خشک پیلی پیلی سی بالیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس خواب سے اس کو تشویش ہوتی، درباریوں سے وہ چاہتا ہے کہ تعبیر ملے، لیکن درباری تعبیر بتانے سے ناکام رہتے ہیں۔ وہ بادشاہ کا ساقی جس کو قید سے نجات ملی تھی، اس کو یہ اچانک یاد آتا ہے کہ جیل میں ایک یوسف نامی بزرگ شخص ہیں جو خواب کی بڑی اچھی تعبیر بیان کرتے تھے۔ وہ بادشاہ سے اجازت لیتا ہے اور قید خانے پہنچتا ہے اور جیل میں پہنچ کے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، راست باز یوسف، اے صدیق یوسف، مجھے ذرا اس خواب کی تعبیر بتلائیے جو ہمارے بادشاہ سلامت دیکھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ حالات کی تدبیر بھی بتلا دی اور یہ ارشاد فرمایا، دیکھو 7 سال تو بڑے اچھے ہیں، خوب بارش ہوگی، خوب کھیت ہرے بھرے ہوں گے، غلہ خوب ملے گا، لیکن اس کے بعد 7 ایسے سال آنے والے ہیں جن میں بارش نہیں ہوگی، بڑا قحط ہوگا، خشک سالی ہوگی، دانے دانے کو لوگ ترسیں گے، لہذا ابھی سے غلہ جمع کرو اور غلہ جمع کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کو خرچ کرو تاکہ وہ 7 سالوں میں یہ غلہ کام آ سکے۔ اور یاد رکھو قحط کے 7 سالوں میں جب تم غلہ خرچ کرنا، بیجیں اٹھا کر ضرور رکھ لینا تاکہ جب بارش ہو جائے تو بیج لگا کر پھر نئی فصل حاصل کر سکو۔ بادشاہ کے سامنے جب خواب کی تعبیر بھی پہنچی اور حسن تدبیر بھی پہنچی تو بادشاہ کہتا ہے کہ اتنا سمجھدار اور اس قدر اہم اور بلند علم رکھنے والا شخص یہ جیل میں پڑا ہو، کیسے ممکن ہے؟ جاؤ یوسف کو فوراً لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر آدمی پہنچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تحقیق کر لی جائے کہ مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا۔ تحقیق ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام بری ثابت ہوئے اور عزیز مصر کی بیوی کا قصور نکلا، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت و رسالت پہنچانی تھی، لہٰذا آپ چاہتے تھے کہ آپ کے دامن پر کوئی داغ نہ رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سربراہان مملکت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اپنے جیلوں کی بھی خبر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی معصوم سڑ رہا ہو اور کوئی ایسا آدمی جس کی کوئی خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، وہ بلا وجہ پھنسا ہوا ہو۔ غرض کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، اس نے شایان شان استقبال کیا اور کہا کہ آپ میری جگہ لے لیں اور میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اس منصب سے ہٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں، صرف یہ ہے کہ مجھے خزانوں کا انچارج آپ بنا دیں کیونکہ غلہ اس کے غلط تقسیم کا امکان ہے اور میں چاہتا ہوں انصاف کی بنیاد پر غلے کی آئندہ سالوں میں تقسیم ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سارے خزانوں کے انچارج قرار پاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بارش کے 7 سال گزر جاتے ہیں، قحط کے 7 سال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا عالمی قحط تھا کہ لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر کی وجہ سے سارے گھروں میں ضروری مقدار میں غلہ پہنچ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن انتظام کا شہرہ دور دور پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ چلا
کہ मिस्र में ऐसा इंसाफ परवर बादशाह है जो ज़रूरत भर गल्ला लोगों को दे रहा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने 10 बेटों को भेजा कि जाओ गल्ला ले आओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को देखा तो पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं पहचाना कि एक छोटे से बच्चे की शक्ल में उन्होंने कुएं में डाला था और ये समझ लिया था कि अब ये लड़का तो इस कुएं में ख़त्म हो जाएगा और ये कुआं उसकी कब्र साबित होगा। लिहाजा उनका जहन तो मुंतकिल नहीं हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहचान के कहते हैं कि तुम कितने भाई हो? तो वो कहते हैं हम 11 भाई हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम 10 क्यों आए, 11वां क्यों ना आया? तो कहा कि नहीं, अब्बा उसको छोड़ते नहीं हैं, बूढ़े हैं, अपने करीब रखते हैं। कहा नहीं, आइंदा गल्ला लेने के लिए आओ तो सारे भाई आओ तो गल्ला मिलेगा। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गल्ला भी उनको दिलवा दिया और जो कीमत थी वो कीमत भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके गल्ले में रखवा दिए। वो मुल्क शाम वापस जाते हैं और थैले खोले गए, गल्ले के साथ कीमत भी वापस मिल गई। मारे खुशी के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने बड़ी तारीफ़ उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। 1 साल गुज़र गया, फिर गल्ला खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई और जब फिर जाने का मौका हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बार आप हमारे छोटे भाई को साथ ज़रूर कर दें। पहले तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तामुल हुआ, बाद में राज़ी हो गए। बिन्यामीन भी इस काफ़िले में थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को एक बहाने से अपने साथ रोका और भाइयों से कहा कि तुम वापस जाओ गल्ला लेकर। सबसे बड़े भाई ने कहा कि अगर छोटे भाई को यहाँ रोक लिया जाए तो मैं अब्बा को क्या मुँह दिखाऊँगा, लिहाजा वो भी मिस्र में रुक गए और बाकी भाई हज़रत याकूब के पास पहुँचे और कहा कि अब्बा, चूँकि आपका छोटा बेटा चोर साबित हुआ इसीलिए रोक लिया गया। एक वाक़या है जिसकी तफसील यहाँ नहीं बयान की जा सकती। हज़रत याकूब को अपनी तरबियत पर एतमाद था। कहा कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो गलत है, लेकिन मैं अल्लाह पर सब्र करता हूँ, अल्लाह के साथ मैं सब्र का मामला करता हूँ। चुनाचे फिर 1 साल गुज़रा। खाने पीने की किल्लत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सेहत धीरे धीरे ख़राब हो रही है, बीनाई जाती रही, आँख वो आपने अपनी बीनाई खो दी और रो रो के हज़रत यूसुफ़ को याद करते थे। 3 बेटे आपकी निगाहों से ओझल हो चुके थे, घर के हालात बड़े ख़राब हो चुके थे। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर अपने साहिबजादों को भेजा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे लंबा सफ़र करके आते हैं। वो टूटे हुए, बिखरे हुए, थके हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने आके कहते हैं कि ए हुज़ूर बादशाह सलामत, हम बिल्कुल बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, घर में फ़क़्र व फाक़ा है, वालिद साहब बूढ़े हो चुके हैं, पीराना साली की आखिरी हद को पहुँच चुके हैं। हमारे साथ आप खैर सगाली का मामला फ़रमाएँ, हम पे कुछ सदक़ा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतसद्दिक़ीन, बेशक अल्लाह ताला सदक़ा करने वालों को पसंद करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ये लफ्ज़ सुना कि नबी ज़ादे और हज़रत इसहाक़ के पोते और हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के परपोते वो सदक़ा मांग रहे हैं तो तबीयत भर गई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस दिन को याद करो जब तुमने यूसुफ़ के साथ एक ख़ास मामला किया था। उन लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा बेशक आप ही यूसुफ़ होंगे, क्योंकि यूसुफ़ और हमारे सिवा कोई इस मामले से वाकिफ़ नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं यूसुफ़ हूँ, लिहाजा जाओ वालिद साहब को भी ले आओ, वालदा को भी ले आओ, बिन्यामीन भी यहाँ हैं, बड़े बड़े भाई भी यहाँ हैं, हम सब मिलेंगे। चुनाचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब ये भाई पहुँचते हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि अब ये सठिया गए हैं, यूसुफ़ यूसुफ़ करते रहते हैं, मरते दम तक यही कहते रहेंगे कि अचानक खुशखबरी देने वाले ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को हज़रत याकूब की आँखों से लगाया। कुर्ते का लगना था कि बीनाई लौट कर आई। हज़रत याकूब ने कहा कि मुझे यकीन था अल्लाह की ज़ात से कि वो मेरे बेटे को लौटाएगा। और सब के सब मुल्क मिस्र पहुँचते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में इस्तक़बाल होता है और सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सफ़ बस्ता सलाम बजा लाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा जान, यही वो ख्वाब था जो बचपन में मैंने देखा था, आज वह अल्लाह ताला ने उस ख्वाब को पूरा कर दिखाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मुल्क और हुकूमत की शान व शौकत के उरूज को पहुँच चुके और इसके साथ साथ ख़ानदान के सारे अफराद भी आपसे मिल चुके, तो फिर तन्हा होकर
یکسو ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار زندگی میں بھی تو نے بہت کچھ عنایت کیا، خاتمہ بالخیر بھی فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام انوار قرآن، اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو اس پر، اس کے مطالبات پر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیے آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے اجازت اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔